أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو جو ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا. فَهُمْ غَافِلُونَ، پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، البتہ ان کے اکثر پر حق بات ثابت ہو چکی ہے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پس وہ تھوڑیوں تک ہے. فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو وہ اپنا سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، تو ان کا سر اوپر اٹھا ہوا ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے سامنے ایک آڑ قائم کر دی ہے، ایک دیوار بنا دی ہے، اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ دیکھتے نہیں ہے. کل کی مجلس میں اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا گیا تھا اس کی وجہ قرآن نے ذکر کی، تاکہ ایسے لوگوں کو ڈرانا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا، اور وہ چونکہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. اس آیت میں تفصیلاً کل کی مجلس میں قومن سے کیا مراد ہے اور آباء و اجداد سے کون مراد ہے اس کی وضاحت کی گئی تھی. اور اخیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا تھا کہ جب لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا کوئی آدمی موجود نہیں ہوتا ہے، تو پھر عادت اللہ یہ جاری ہے کہ وہ کسی نہ کسی نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجتے ہیں. چونکہ عرب کے اندر بھی کافی عرصہ گزر گیا تھا اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، صحیح طریقے سے رہنمائی کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے، تو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غفلت ایک بہت بری چیز ہے. غفلت کا مطلب ہوتا ہے دل و دماغ میں سے کسی چیز کا نکل جانا. مثال کے طور پر ہم مسجد کے آداب جانتے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کے آداب جانتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے آداب جانتے ہیں کہ کس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طریقے سے قرآن کو رکھنا ہے. یہ تمام کے تمام آداب ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان آداب
کی رعایت نہ کرنا یہ غفلت کہا جاتا ہے۔ اسی کو غفلت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ دل و دماغ میں سب کچھ موجود ہے، آداب جانتے ہیں، چلنے پھرنے کے آداب بھی معلوم ہیں، بازار میں جانے گزرنے کے آداب بھی معلوم ہے، کھانے پینے کے آداب بھی معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود ان آداب کی رعایت نہ کرنا اس کو غفلت کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بری چیز ہے۔ اسی لیے حضرت صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ غفلت نام ہے دل کا سو جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا جو تذکرہ آتا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھیں تو سو جاتی ہے، غفلت کی علامت ہے اور یہ بہت بری چیز ہے۔ صحیح روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عام طور پر غفلت تین چیزوں میں ہوتی ہے۔ نمبر ایک، ذکر اللہ سے غفلت، اللہ رب العزت کے ذکر سے غفلت ایک قسم۔ دوسری قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک فجر کی نماز سے غفلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح صادق سے لے کر طلوع شمس یعنی سورج کے طلوع ہونے تک فجر کی نماز سے غفلت۔ اور نمبر تین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا اپنے دین کو درست کرنے سے غفلت۔ یہ تین قسمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک تو ذکر اللہ سے غفلت ہوتی ہے ایک قسم، نمبر دو فجر کی نماز سے غفلت، اور نمبر تین اپنے دین کو درست کرنے سے غفلت۔ اسی لیے تو حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان کا غافل ہونا یہ ایک قسم کی موت ہے۔ حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں انسان کا غافل ہونا یہ ایک قسم کی موت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، چاہے وہ 60 سال 70 سال 100 سال جو بھی زندگی کے ایام اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں، ان زندگی کے ایام کو اگر کامیاب بنانا ہے تو کامیاب بنانے والی چیز اگر ہے تو وہ دینداری ہے۔ انسان جتنا دیندار ہوتا ہے اس کی زندگی اتنی ہی کامیاب ہوتی ہے۔ انسان جتنا دیندار ہوتا ہے اس کی زندگی اتنی ہی کامیاب ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر دینداری نہیں ہوتی ہے تو پھر انسان کی زندگی کامیاب نہیں سمجھی جاتی ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ہم دین کے سیکھنے کو اور دین کے علم کو علم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا بھر کی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے اور دنیا بھر کی چیزوں کے پیچھے مشقت اٹھائیں گے، لیکن دین کے خاطر اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر کہا جاتا ہے تو یہ ہمیں بھاری سے بھاری معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ دین کا علم یہی انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر دین کا علم نہیں ہے تو ظاہری بات ہے صحیح طریقے سے وہ اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتا۔ اس لیے دینداری یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور نمبر دو کے اوپر انسان کا اپنی اصلاح سے غافل ہو جانا یہ بھی ایک قسم کی موت ہے۔
جب انسان اپنے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں، روحانی جو امراض ہے، روحانی جو بیماریاں ہیں، جس کی بنا پر انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہوتا چلا جا رہا ہے، جب تک اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوگی وہاں تک ظاہری بات ہے انسان کے اندر دینداری پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اپنی اصلاح کی فکر ہوگی، اور یہ ایک بالکل بدیہی چیز ہے، انسان کو جسم میں کسی تکلیف کا جب احساس ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا علاج کرواتا ہے، لیکن اگر انسان کے کسی تکلیف کا احساس ہی نہ ہو تو ظاہری بات ہے کوئی بھی آدمی ڈاکٹر کے پاس جانا پسند کرتا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں اپنے دل کی بیماریوں کا احساس ہوتا نہیں ہے، ہم جس کام کو کرنے جا رہے ہیں اس کو برا سمجھتے نہیں ہیں، یا ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے علم کے اندر وہ کام برا ہوتا نہیں ہے، تو پھر اس کو چھوڑنے کی بھی انسان کوشش کرتا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اپنے دل کی بیماریوں کا جاننا ضروری ہے۔ جب دل کی بیماریوں کو انسان جانے گا تو پھر اس کو درست کرنے کی کوشش کرے گا، اور اپنی اصلاح کرنا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اپنے دل کی بیماریوں کو جاننا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ قبیل کے اندر ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبد القدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ، بڑے پارے کے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ چشتیہ جو سلسلہ چلتا ہے، یعنی خانقاہی لائن کا جو چشتیہ سلسلہ چلتا ہے، ان کے یہ بہت بڑے بزرگ ہیں عبد القدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ۔ عجیب درویشانہ زندگی ان کی تھی، بہت فقیرانہ اور سیدھا سادہ وہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جو کچھ تحفے تحائف اور جو کچھ مال ہوتا تھا وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیتے تھے۔ جب بال بچے بھوک کی بنا پر بلبلاتے تھے اور اپنی والدہ کے پاس جا کر کھانا طلب کرتے تھے کہ کھانے کی چیز دے دے، تو والدہ کہتی تھی کہ جاؤ ابا کے پاس جاؤ، یعنی عبد القدس کے پاس جاؤ، اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر کھانا مانگو۔ جب بچے اپنے پاس آتے تھے تو صرف ایک جملہ کہتے تھے کہ بیٹا کھانے مل جائیں گے، دیگیں چڑھی ہوئی ہے، کھانا آپ کو مل جائے گا۔ بچوں کو یہ تسلی دیتے تھے۔ دراصل ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دنیا کھانے کی چیزیں نہیں ہے، ہماری دیگیں آخرت کے اندر چل رہی ہے، آخرت کے اندر کھانا مل جائے گا۔ بچے کو اس طرح کے الفاظ کہتے ہوئے ان کو تسلی دے دیتے تھے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے، شاید حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ تھے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کا زمانہ تھا۔ جب ان کو پتا چلا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو کہ اس طرح کے درویش قسم کے آدمی ہے، تو انہوں نے کچھ گاؤں ان کے نام کے اوپر کر دیے کہ اس گاؤں کے جو ٹیکس اور جو محصول آئیں گے آپ اس کو لے لینا۔ جب ان کا قاصد مولانا کے پاس پہنچا، عبد القدس کے پاس پہنچا کہ بادشاہ یہ وقت نے آپ کے نام کے اوپر کچھ گاؤں کر دیے ہیں، آپ اس کو رکھو۔ جب قاصد پہنچا اور پوچھا کیا لے کر آئے ہو، تو کہا کہ کچھ گاؤں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے آپ کے نام کے اوپر کر دیے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے عجیب جملہ ذکر کیا ہے، وہ فرما دے کہ میرا پیغام بادشاہ کو پہنچا دینا، جس کونے کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں میں اس کونے کو سنبھال نہیں سکتا ہوں، تو میں اتنے گاؤں کو کیسے سنبھال سکوں گا؟ حضرت نے جواب دیا، میں جس کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں وہ کونا میں سنبھال نہیں سکتا ہوں، تو پھر میں اتنے بڑے گاؤں کو کیسے سنبھال سکوں گا؟ یہ کہہ کر بادشاہ کا جو حکم تھا اس کو ٹھکرا دیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے بیٹے کے بارے میں لکھا ہے عبد القدس
اپنی اصلاح کے لیے اپنے والد کے ایک بڑے شیخ تھے، بڑے خلفاء میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، ان کا بچہ، ان کے صاحبزادے اپنے والد کے جو خلیفہ تھے ان کے پاس اپنی اصلاح کے لیے گئے۔ جب کابل شہر کے اندر پہنچے ہیں، بلخ کے اندر پہنچے ہیں، وہاں پر ان کے مرید رہتے تھے۔ یہ صاحبزادے حضرت عبد القدوس کا انتقال ہو گئے، ان کے صاحبزادے کو فکر ہوئی کہ والد صاحب کے پاس جو دولت تھی، جو دولت تھی وہ میں حاصل نہیں کر سکا، والد صاحب کی بہت سارے خلفاء موجود ہیں، ان کے پاس جا کر میں اپنی اصلاح کراؤں گا۔ چنانچہ وہ صاحبزادے اپنے اس والد صاحب کے خلیفہ کے پاس بلخ کے اندر، کابل شہر کے اندر پہنچے ہیں اپنی اصلاح کرانے کے لیے۔ جب خلیفہ کو پتا چلا، شیخ کو پتا چلا کہ میرے شیخ کے صاحبزادے میرے گھر کے اوپر تشریف لا رہے ہیں، اس لیے بہت شان و شوکت کے ساتھ استقبال کیا۔ کچھ دنوں کے لیے کھانا پلانا کا ایک نظم رہا، دعوت کا ایک سلسلہ جاری رہا۔ صاحبزادے نے اپنے والد کے خلیفہ سے کہا کہ میں دعوت کھانے پلانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوا ہوں، آپ میری اصلاح فرما دیجیے۔ میرے والد نے آپ کو جو دینی خزانہ عطا فرمایا ہے وہ دینی خزانہ میں آپ کے پاس سے لینے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ چنانچہ جب شیخ نے یہ بات سنی تو ایسے موقع کے اوپر صرف ایک بات کہی، بڑی مشکل چیز حاصل کرنے کے لیے آئے ہو۔ اس وقت یہ جملہ کہا، بڑی مشکل چیز حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، اور جب حاصل ہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ہماری یہ جو مسجد ہے اس مسجد کے باہر حمام ہے، غسل خانہ ہے، وہاں پر گرم پانی کا انتظام ہو رہا ہے، آپ باہر سے لکڑیاں چن کر لانا اور پانی کو گرم کرنا، یہی یہ آپ کی ذمہ داری رہے گی۔ پانچوں وقت پانی کو گرم کرنے کی آپ کی ذمہ داری رہے گی۔ آپ کا کوئی وظیفہ نہیں، کوئی درود بھی نہیں پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، بس آپ اس گرم پانی کا جو سلسلہ جاری ہے، باہر سے لکڑیاں چن کر لانا اور پانی کو گرم کرنا، یہی آپ کا وظیفہ ہوگا۔ چنانچہ اسی کام کے اندر وہ لگ گئے۔ چند دن گزرے اور چند ایام گزرے، آپ کے مرید نے، شیخ نے سوچا کہ دیکھیں کتنا آپ کی ذات کے اندر تغیر ہوا ہے۔ صاحبزادے تھے، بڑے آدمی کے صاحبزادے تھے، مولانا عبد القدوس کے صاحبزادے تھے، اس لیے ظاہری بات ہے عیش و عشرت کے اندر پڑے ہوئے تھے، اس لیے حضرت نے دیکھا کہ دیکھتے ہیں ان کے اندر کتنا تغیر ہوا ہے۔ چنانچہ اپنے گھر کی جو خادمہ تھی اس خادمہ سے کہا کہ جب آپ میرے گھر کا کوڑا کرکٹ لے کر آپ نکلے تو اس حمام خانے کے پاس جو آدمی گرم پانی کے لیے ڈیوٹی انجام دے رہا ہے وہ کوڑا کرکٹ اس کے پاس سے لے کر گزرنا، اور وہ جو جواب دے وہ جواب مجھے دینا۔ چنانچہ وہ خادمہ اس کوڑا کرکٹ کو لے کر اس صاحبزادے کے پاس سے گزری، تو چونکہ عیش و عشرت کے اندر پڑے ہوئے تھے اور یہ گندی چیزیں لے کر جب وہ خادمہ گزری تو اس موقع پر انہوں نے اس خادمہ سے کچھ برے الفاظ کہے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی، کوڑا کرکٹ ہمارے پاس سے لے کر جانے کی ہمت کیسے ہوئی۔ خادمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، آ کر حضرت کو وہ جواب سنا دیا کہ اس آدمی نے اس طرح کا کلام کہا ہے اور یہ جملے کہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت نے دیکھا کبھی کچھ تغیر نہیں ہوا ہے، تکبر کے اندر کچھ کمی واقع نہیں ہوئی ہے، اصلاح نہیں ہوئی ہے، اس لیے کچھ ایام کے بعد پھر خادمہ کو کہا کہ جب آپ کو کوڑا کرکٹ لینے کے لیے ڈالنے کے لیے جائے تو اس مرتبہ تھوڑا قریب سے گزرنا، تھوڑا اس کے قریب سے گزر جانا۔ چنانچہ وہ خادمہ اس صاحبزادے کے تھوڑے قریب سے گزری، اس موقع پر صرف انہوں نے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا اور اس چہرے کو بدلا، زبان سے کوئی لفظ نہیں کہا، البتہ کچھ غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ خادمہ چلی گئی، واپس شیخ کے پاس آ کر کہا کہ اس مرتبہ تو کچھ نہیں کہا ہے، البتہ غصے کے کچھ آثار ظاہر ہو رہے تھے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد پھر تھوڑے دن گزرے تو پھر خادمہ سے کہا کہ اب جب جاؤ تو بالکل قریب سے گزرنا اور
इस तौर पर गुजरना कि थोड़ा थोड़ा कर कर उनके जिस्म के ऊपर भी पड़ जाए और उसके बाद फिर देखना कि वो क्या कह रहे हैं। खादिमा ने इसी तरह का थोड़े करीब जाकर वो खादिमा गई और थोड़ा थोड़ा कर कर उनके जिस्म के ऊपर पड़। इस मौके पर थोड़ी आंखों को उठाकर देखा और थोड़ा मामूली गुस्सा जाहिर हुआ, अलबत्ता कुछ ज्यादा चेहरे के ऊपर तबय्युन नहीं हुआ। उसके बाद खादिमा ने आकर हजरत को बता दिया कि इस तरह का मामला हुआ। थोड़े अय्याम गुजर गए थे। थोड़े अय्याम गुजरने के बाद फिर हजरत ने खादिमा से कहा कि इस मर्तबा जब जाओ तो इस तौर पर जाना कि उस आदमी के साथ बिल्कुल टकराकर ये पूरा करकर पूरा उसके जिस्म के ऊपर डाल देना और उसके बाद देखना कि वो क्या कह रहे हैं। जब वो आदमी गए पूरा करकर पूरा मुकम्मल उसके जिस्म के ऊपर डाल दिया, उस मौके पर अजीब कैफियत दिल की पैदा हो गई थी। आज चेहरा उठाकर देखने की तो बहुत दूर की बात, बल्कि खादिमा को उस साहबजादे ने खड़ा किया। खड़ा करने के बाद कहने लगे कि क्या आपको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची है। खादिमा ने कहा कि आपके कपड़े गंदे हो चुके हैं। उस मौके पर साहबजादे ने कहा मेरे कपड़ों की फिक्र न करें, आपको कोई चोट तो नहीं लगी है। जब ये बात हुई तो शेख के पास आकर कहा कि आज तो इस तरह का मामला हुआ है। उस मौके पर हजरत ने कहा कि अब उसकी इस्लाह हुई है, अब सही तरीके से इस्लाह हुई है। जब इस तरह का मामला हुआ तो रात को अब्दुल कुद्दूस अपने शेख को उन्होंने ख्वाब के अंदर देखा और ख्वाब के अंदर कहने लगे कि आपने मेरे औलाद के साथ इतनी सख्ती का मामला किया, हालांकि मैंने इतनी सख्ती का मामला किया नहीं था और आपने मेरे लड़के के साथ इतनी सख्ती का मामला किया। सुबह के अंदर बच्चे को उठाया, गले लगाया और कहा कि जाओ, मैं आपके वालिद के पास से जो दौलत लेकर आया था मैं दौलत आपको दे रहा हूँ। जाते हुए आपने सिर्फ दो जुमले कहे कि बेटा कोई जूते को तो नहीं मारेगा, दो जुमले कहे बेटा कोई जूते को नहीं मारेगा लेकिन जूता खाने के लिए तैयार रहना। आपने फरमाया बेटा कोई जूते तो नहीं मारेगा लेकिन जूता खाने के लिए तैयार रहना। और उसके बाद एक दूसरा जुमला, अजीब जुमला जिक्र किया। हजरत फरमाते हैं, हजरत ने उस बेटे से कहा कि बेटे याद रखना, अगर दूसरे आदमी की कड़वी कसेली बातें तेरे दिल की उम्र अगर असर करती है तो याद रखना तेरी सही तरीके से इस्लाह हो जाएगी। और अगर दूसरे की कड़वी कसेली बातें तेरे दिल के अंदर जुड़ा गुजरती है, बोझ मालूम होती है तो समझना कि तेरी इस्लाह नहीं हुई। इससे मालूम हुआ अपने दिल की इस्लाह करना। अगर कोई सही तरीके से कोई बात बतला रहा हो, कोई दीन की बात बतला रहा हो, कोई अपने फायदे की बात बतला रहा हो तो उसको तस्लीम करना चाहिए, उसको अपनी इस्लाह के लिए समझना चाहिए, उसको बुरा नहीं समझना चाहिए। यही कह रहे हैं शेख कि अगर दूसरे की कड़वी कसेली बातें अगर तेरे दिल के ऊपर असर अंदाज करती है तो याद रखना तेरी सही तरीके से इस्लाह हो जाएगी। और अगर दूसरे की बातें तेरे दिल के ऊपर बोझ मालूम हो रही है, गिरा मालूम हो रही है तो समझना कि तेरी इस्लाह नहीं हो सकती है। इसलिए अपने दिल की इस्लाह करना बहुत जरूरी है। और इसी को कुरान करीम जिक्र कर रहा है कि अगर इसी तरह गफलत में पड़े रहे और गफलत की जिंदगी गुजारते रहे तो फिर सही तरीके से इस्लाह नहीं हो सकेगी। और इसी इस्लाह के लिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया गया। चूंकि गफलत में पड़े हुए थे, दिल की हालत ही बदल चुकी थी, पूजा पाठ हो रही थी, हर किस्म की बुराइयां मौजूद थी, हर तरीके से गफलत में पड़े हुए थे। इसी गफलत को दूर करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा गया। कि इस आयत के मातहत हजरत मुहद्दिसीन ने और हजरत मुफस्सिरीन ने ये चंद बातें जिक्र की है। इंशाअल्लाह